اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہو یدا کہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا، دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی صورت آئینہ حیراں کر کے چھوڑوں گا۔ امت مسلمہ کا سدا بہار درخت ہمیشہ نئی نئی پتیاں اور ہری بھری ڈالیاں پیدا کرتا رہا اور لباس بدلتا رہا۔ باغ باغ کے پھول، چمن چمن کے شگوفے اس امت کے گلدستہ میں اپنے جوبن پر نظر آتے ہیں۔ اندر ساری قوموں کا وزن، تمام نسلوں کا سطح ہے، وہ انسانیت کا جوہر، انسانی طاقتوں کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ یہ جسم تب تک تندرست نہیں رہ سکتا جب تک اس میں نئے اور صاف خون کی تولید نہ رہتی ہو۔ امت مسلمہ بھی ایک جسم ہے جس کو ہر دور میں نئے خون کی ضرورت رہی۔ دماغی صلاحیتوں، سماجی قوت و نشاط، خاندانی اور نسلی جوہر و صفات اور شجاعت کے بڑے بڑے ذخیرے جو اپنی اپنی جگہ صدیوں سے جمع ہو رہے تھے، اسلام کے ذریعے سے امت تک منتقل ہوئے۔ کوئی ایران کا ہے، کوئی خراسان کا، کوئی یمن کا ہے، کوئی بدخشاں کا، کوئی مصر کا ہے تو کوئی اصفہاں کا، کوئی عربی ہے، کوئی یورپی۔ بعثت کے وقت ایران و روم، مصر و ہندوستان اپنے خاص ذہنی اور نسلی امتیازات رکھتے تھے۔ ایران کا نظم و نسق، فنون لطیفہ کی ترقی، نوشیر و عادل کی علمی سرپرستی نے اس میں ایک علمی مذاق پیدا کر دیا تھا۔ بازنطینی جو یونان و روم دونوں کے علمی اور تہذیبی سیاسی ترقی کے وارث تھے، علمی انداز فکر، ترتیب ذہن اور عسکری زندگی میں بھی ممتاز تھے۔ مصری کاشتکاری اور تجارت کا وسیع تجربہ رکھتے تھے اور ہندوستانی اپنی حسابی قابلیت، مالی انتظام اور وفاداری میں ممتاز تھے۔ ان قوموں کی قابلیتیں اور تجربے اسلام کی طرف منتقل ہونے کے بعد مزید قوت پا گئے، اور یوں 800 صدی عیسوی میں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور حکومت میں بغداد میں بیت الحکمت کے قیام کے بعد اسلام کا سنہری دور شروع ہوا جس نے دنیا کی تمام تر تاریخ کو بدل ڈالا۔ ابو بکر محمد بن زکریا الرازی 854 میں ایران میں پیدا ہوئے اور الرازی کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ ایک فارسی پولمیٹ، طبیب، الکیمسٹ، فلسفی اور طب کی تاریخ میں ایک اہم شخصیت تھے جنہوں نے لاجک، ایسٹرونومی اور گرامر پر بھی لکھا۔ الرازی ایک جامع مفکر تھے جنہوں نے مختلف شعبوں میں شراکت کی اور 200 سے زائد نسخوں کو قلم بند کیا۔ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر تھے جنہوں نے بغداد اور دوسرے ہسپتالوں میں چیف فزیشین کے طور پر خدمات سر انجام دیں اور طب کے استاد کی حیثیت سے بہت کام کیا۔ انہوں نے گیلن اور ہپوکریٹس کی اکثر باتوں کی تردید کی۔ ابن سینا یورپ کے مشہور معالجوں میں سے ایک ہیں۔ 980 میں ازبکستان کے شہر افشونہ میں پیدا ہوئے اور 1037 میں ایران میں وفات پائی۔ یورپ میں ایویسینا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے اہم کارنامے طب کے شعبے میں ہیں اور بہترین کتاب کینن آف میڈیسن ہے جس کا بعد ازاں لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور پھر اسے یورپ میں نسخے اور طباعت کی شکل میں پھیلا دیا گیا۔ ابتدائی جدید طور تک کی یہ کتاب پورے یورپ میں ایک معیاری درسی کتاب کی حیثیت سے رہی۔ اس کے علاوہ کتاب الشفا بخش دی بک آف ہیلنگ بھی لکھی۔ ابن بطوطہ 1304 میں موراکو میں پیدا ہوئے اور 65 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ ایک جغرافیہ نگار، اسکالر، ایکسپلورر اور ٹریولر تھے جنہوں نے تاریخ کے کسی دوسرے ایکسپلورر سے زیادہ سفر کیا، 1,17,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور اپنا ایک سفر نامہ رحلہ کے نام سے لکھا جس میں لوگوں اور مقامات اور ثقافتوں کو بیان کیا۔ ابو اسحاق ابراہیم الزرقالی ایک عرب مسلمان انسٹرومنٹلسٹ اور ایسٹرونومر تھے جنہیں لاطینی میں ارزیکل کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ الزرقالی نے اپنی کتاب میں بتایا کہ ستاروں کے مقابلے میں معراج الشمس حرکت پذیر ہے۔ انہوں نے ستاروں کی ترتیب کی معلومات بھی فراہم کی۔ اس کے علاوہ ٹریگنومیٹری کی نسبتوں، سائن، کوسائن، ٹینجنٹ اور کوٹینجنٹ کی بھی تصحیح کی۔ علامہ ابو جعفر محمد بن محمد حسن الطوسی جو خواجہ نصیر الدین کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، 7ویں صدی ہجری میں ایران کے شہر طوس میں پیدا ہوئے۔ اسلام کے بڑے سائنسدانوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے ریاضی میں بہت کام کیا۔ انہوں نے ایک لائبریری بنائی جس میں 2 لاکھ سے زائد کتب جمع ہیں۔ اس کے علاوہ میوزک، اسٹرونومیکل کیلنڈرز، لاجک اور میتھمیٹکس پر بھی کام کیا۔
ट्रिग्नोमेट्री की बुनियाद डाली। उमर खयाम फारसी के एक रियाजीदान, माहिर फल्कियात, फलसफी और शायर थे, जो निशापुर में 18 मई 1048 में पैदा हुए। अपनी साइंसी कामयाबियों के लिए अपने मुल्क और वक्त में मशहूर थे। इब्न अल-हैसम इराक के शहर बसरा में पैदा हुए और 1040 में काहिरा में वफात पाई। यूरोप में इन्हें अल-हैज़न के नाम से जाना जाता है और इनको जदीद नजरियात यानी फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स कहा जाता है। ज्योमेट्री में इन्होंने अलजबरा और हिंसों के दरमियान ताल्लुक कायम करके एनालिटिकल ज्योमेट्री तैयार की। इन्होंने पहले 100 कुदरती अदाद में इजाफा करने के लिए एक फार्मूला भी तैयार किया। नंबर थ्योरी में भी इनकी शराकत कामिल नंबरों यानी परफेक्ट नंबर्स पर काम की सूरत में मौजूद है। इनके मशहूर इजादात में पिन होल कैमरा शामिल है। ये सब इस्लाम की ताज़ा इल्मी और ज़हनी इखलाकी फतूहात हैं जो हम सबको मुस्तकबिल की तरफ से नाउमीद होने से बाज रखती हैं। लेकिन आमतौर पर मुसलमानों ने फतह और तस्कीर के इन मैदानों की तरफ से आंखें बंद कर ली हैं, जहाँ से इनको हमेशा जिंदगी का उबलता और जोश मारता खून, ताज़ा दम दिमाग, दर्दमंद और पुरसोज दिल, मुतहर्रिक जिस्म मिलते रहे। सदियों के दौरान सल्तनती उस्मानिया ने आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम यूरोपीय इलाकों को खो दिया, यहाँ तक कि इसकी शिकस्त हुई और बिलाखिर 1922 में इसका खात्मा हुआ। 20वीं सदी के आखिर में 21वीं सदी के अवाइल में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मगरबी यूरोप में हिजरत कर गई। अगरचे यूरोप में ईसाइयत के बाद इस्लाम दूसरा बड़ा मजहब है, मगर दहशतगर्दी के हमलों, डेनमार्क में कार्टूनों के मामलात, इस्लामी लिबास के बारे में बहसों मुबाहिसे, राइट विंग पॉपुलिस्ट के लिए जारी हिमायत जैसे वाकयात की वजह से पैदा होने वाली शदीद बहसों मुबाहिसे और सियासी तनाज़े का मौजू है जो मुसलमानों को यूरोपीय सकाफत के लिए खतरा समझते हैं। इस तरह के वाकयात ने इस्लामोफोबिया, मुसलमानों के साथ रवैया और अवामी हकूक के मौजू के हवाले से बढ़ती हुई बहस को भी हवा दी है। हमें इस सरमाए में इजाफा और नई आमदनी के असबाब व वसाइल पर गौर जरूर करते रहना चाहिए। तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना कुछ भी मुश्किल नहीं मुश्किल का आसान।